بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے یہ اردو کلاس 9 کے لیے ہے، اور ہم نے جو سبق شروع کیا ہوا ہے وہ سبق ہے، ایک مضمون ہے مولانا شبلی نعمانی کا جو ان کی کتاب سیرت النبی میں شامل ہے، جس کا نام ہے اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم نے اس سبق کے ابتدائی سوالات اور کچھ صفحات ہم نے پڑھ لیے ہیں، اور ساتھ ہی مولانا شبلی نعمانی کا تعارف بھی ہم نے پڑھ لیا تھا۔ یہ سوال نمبر 1، 2، 3، 4 اور 5، یہ ہم نے سوالات، مشقی سوالات حل کر لیے ہیں۔ آج کے اس لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالی صفحہ نمبر 8، صفحہ نمبر 9 کو ہم پڑھیں گے، جس میں آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ 3 سوالات ان 2 صفحات میں آئیں گے۔ ایک ہے سوال نمبر 6، جب کبھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ ایک یہ سوال ہے۔ ایک سوال نمبر 7 ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ اور ایک سوال نمبر 8 ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر کی رہائی کے لیے فدیے کے طور پر کیا چیز ارسال کی تھی؟ یہ 3 سوالات ان 2 صفحات کے مطالعے میں آ جائیں گے، اور یہی ہمارا آج کا ہوم ورک بھی ہوگا۔ تو ہم سب سے پہلے عبارت کو پڑھتے ہیں اور اس عبارت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے اندر جہاں پہ کوئی سوال ہوگا تو اس کو ہم ہیڈنگز کے ذریعے حل کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ ان سوالات میں ہم اپنی کتاب کی عبارت کو ہی لکھیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق میں ایک جو آخری یہاں پر انہوں نے ایک عادت، ایک خلق جو ہے وہ مولانا شبلی نعمانی نے بیان کی ہے، وہ ہے اولاد سے محبت، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اولاد سے بے انتہا محبت فرمائی، اور مختلف واقعات میں ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سے محبت کا درس ملتا ہے۔ اور یہ اخلاق جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم نے پڑھے ہیں، ان اخلاق سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہم وہ چیزیں اپنائیں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور اسی زندگی کو اپنا کر ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اولاد سے محبت کے بارے میں مولانا شبلی نعمانی فرماتے ہیں کہ اولاد سے نہایت محبت تھی، معمول تھا، معمول کا مطلب ہے عادت، یا ایسا کام جو لگاتار کیا جائے اسے بھی معمول کہتے ہیں۔ تو معمول یہ تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ جب کبھی بھی سفر فرماتے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے جاتے تھے، یعنی کہ جب سفر پہ جا رہے ہیں تو سب سے آخر میں اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتے تھے، اور جب بھی سفر سے واپس آتے تو جو شخص سب سے پہلے بریاب خدمت ہوتا تو وہ بھی حضرت فاطمہ ہی ہوتی، یعنی کہ جب آپ سفر سے واپس آ جاتے، کسی غزوے پہ گئے ہیں یا کسی سفر پر گئے ہیں، تو سب سے پہلے جو بریابی خدمت ہوتا، بریاب کا مطلب ہے حاضر ہونا، یعنی کہ جو خدمت میں حاضر ہوتی تو وہ سب سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی ہوتی، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کر ملتی تھیں۔ اس سے ہمیں درس ملتا ہے کہ اولاد سے کتنی محبت کرتے تھے، کہ اپنی بیٹی سے کہ جاتے ہوئے سب سے آخر میں ملتے تھے اور آتے ہوئے سب سے پہلے ملتے تھے۔ ایک آگے واقعہ ہے کہ ایک دفعہ کسی غزوے میں گئے، غزوہ وہ جنگ ہوتی ہے جو مشرکین کے ساتھ لڑی جائے، اور اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود شرکت فرمائی، اسے غزوہ کہتے ہیں۔ اسی اسنا میں، اسی دوران، اسنا کا مطلب ہے دوران، اسی دوران حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں صاحبزادوں، اپنے دونوں بیٹوں یعنی حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یعنی کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین، ان دونوں کو حسنین کہتے ہیں، تو اس اعتبار سے دونوں صاحبزادوں کے لیے چاندی کے کنگن بنوائے۔ تو ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی غزوے پر گئے تو حضرت فاطمہ نے اپنے دونوں بیٹوں کے لیے چاندی کے کنگن بنوا لیے، اور دروازے پر کچھ پردے جو ہیں وہ بھی لٹکا لیے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے تو خلاف معمول حضرت فاطمہ کے گھر نہیں گئے۔ تو عادت یہ تھی کہ سب سے پہلے حضرت فاطمہ کے گھر جاتے تھے، لیکن اس بار وہ حضرت فاطمہ کے گھر نہیں گئے، تو وہ فوراً سمجھ گئیں
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کچھ وجہ ہے کہ وہ یہاں پر نہیں آئے اور وہ ان کی ناراضی ہے، تو اس اعتبار سے ان کو پتہ چل گیا کہ وہ ناراضی کس وجہ سے ہے، کہ شاید پردوں کی وجہ سے ہے، تو انہوں نے فوراً پردوں کو چاک کر ڈالا، یعنی پردوں کو پھاڑ دیا، اور صاحبزادوں کے ہاتھ سے جو چاندی کے کنگن ہیں وہ بھی انہوں نے اتار لیے تھے۔ صاحبزادے جو ہیں وہ دونوں روتے ہوئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنگن لے کر بازار میں، وہی کنگن لے کر بازار میں بھیج دیے اور فرمایا کہ ان کے بدلے ہاتھی دانت کے کنگن لا دو۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے، اس سے یہاں پر یہ پوری کی پوری بات ذکر نہیں ہے، ہم اس پوری کی پورے واقعے کو ایک جگہ اور پڑھتے ہیں تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ کیا وجہ تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ ناراضی کا اظہار کیا، اور اس کے بعد وہ کیا وجہ تھی کہ جو کنگن تھے جو آپ نے حضرت فاطمہ نے اپنے بیٹوں کے لیے بنوائے تھے، اس سے بھی آپ نے خفگی کا اظہار کیا۔ تو وہ ہم دیکھتے ہیں، یہ پورے کا پورا واقعہ آپ کو یہاں پر یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ پوری کی پوری یہاں پہ بات ذکر ہے کہ سبحان جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر پر تشریف لے جاتے تو اپنے گھر والوں میں سب سے آخر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتے، اور جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کرتے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے میں تشریف لائے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دروازے پر ایک ٹاٹ یا پردہ لٹکا رکھا تھا، اور حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کو چاندی کے 2 کنگن پہنا رکھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو گھر میں داخل نہیں ہوئے، تو فاطمہ رضی اللہ عنہ سمجھ گئیں کہ آپ کے اندر آنے سے یہی چیز روک رہی ہے، مانے کا مطلب ہے روکنا، تو یہی چیز روک رہی ہے جو آپ نے دیکھا ہے۔ تو انہوں نے دروازے سے پردہ اتار دیا، پھر دونوں صاحبزادوں کے کنگن کو اتار لیا اور ان کو کاٹ کر ان کے سامنے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ان کے سامنے، بچوں کے سامنے دے دیا۔ تو وہ دونوں جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روتے ہوئے آئے، آپ نے ان سے یعنی حضرت حسن اور حسین سے کٹے ہوئے ٹکڑے لے کر فرمایا، صوبان کو کہا کہ اسے مدینے میں فلاں گھر والوں کو جا کر دے آؤ، پھر فرمایا یہ لوگ میرے اہل بیت ہیں، مجھے یہ ناپسند ہے کہ یہ اپنے مزے دنیا ہی میں لوٹ لیں، اے صوبان فاطمہ کے لیے مونگو والا ایک ہار اور ہاتھی دانت کے 2 کنگن خرید کے لے آؤ۔ تو یہاں سے محبت کا ایک تو یہ درس ملتا ہے کہ آپ نے دونوں بچوں جو وہ آئے روتے ہوئے تو دونوں بچوں کو پیار کر کے فرما دیے، وہ تو بچے تھے، لیکن یہ ہے کہ آپ نے صوبان کو کہا کہ آپ اس طرح کریں کہ یہ ہاتھی دانت کے کنگن بنوا کے لے آئیں۔ تو اس دور میں چاندی جو تھی وہ مہنگی تھی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ ناپسند اس لیے ہوا کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ میرے اہل بیت، میرے گھر والے وہ دنیا ہی میں دنیا کے مزے وہ لوٹ لیں اور آخرت میں جو ہے ان کو کچھ نہ ملے۔ وہ چاہتے تھے دنیا جو ہے وہ عارضی ہے اور دنیا میں یہ مال اسباب وہ جمع نہ کریں، تو اس اعتبار سے یہ خفگی کا اظہار فرمایا تھا، اور ہاتھی دانت کے کنگن جو ہیں وہ بنوا کر حضرت فاطمہ کو دے دیے۔ ایک تو وجہ تھی کہ کنگن جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ مرد کے لیے نہیں ہیں اور بچے نہیں پہن سکتے، بچیاں پہن سکتی ہیں، اور دوسرا یہ کہ شاید کوئی تصویریں وغیرہ ہوں اس پردے پر، یا وہ پردہ مہنگا ہو، تو اس وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خفگی کا اظہار فرمایا تھا۔ تو یہاں سے لیکن یہ پتہ بھی ہمیں چل جاتا ہے کہ وہ جو ہیں آپ کے نواسے آپ کے پاس روتے ہوئے آئے، آپ نے ان کو پیار فرمایا، اور اس سے اولاد کا درس ملتا ہے۔ آگے پڑھتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے، ان کی پیشانی کو چومتے اور اپنی نشست گاہ سے ہٹ کر اپنی جگہ بٹھاتے، یعنی اپنی بیٹھنے کی جگہ سے اٹھ جاتے اور اپنی بیٹی کے لیے اور اپنی جگہ اپنی بیٹی کو بٹھا دیتے۔ تو یہ بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے محبت کا ہمیں درس یہاں پر مل رہا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی سے کتنی محبت کرتے تھے، اور اولاد سے محبت کا درس مل رہا ہے۔ تو یہاں پر ہمارا سوال نمبر جو 6 ہے وہ حل ہو چکا ہے۔ تو بچوں سب سے پہلے آپ کو میں نے بتا دیا ہے کہ ترتیب کیا ہوگی جو ہے سوال کے لکھنے کی، آپ کو ساری پریزنٹیشن میں نے کلاس میں بتائی ہوئی ہے۔ آپ نے اس سوال کو لکھنا ہے اور سوال کے جواب میں سب سے پہلے یہ بات لکھنی ہے جو ہم لکھتے ہیں ابتدائیہ، اس میں سارے کا سارا آپ کو پتہ ہے کہ حوالہ بھی آ جاتا ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل مضمون اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں مولانا شبلی نوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے محبت کو بیان کی ہے۔ اس کے بعد آپ نے ہیڈنگ دینی ہے، یہ سوال نمبر 6 کی ہیڈنگز ہیں 3، اور اس کے اندر کیا لکھنا ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ پہلی ہیڈنگ آپ لکھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول، تو اس کے اندر آپ نے کیا لکھنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول، یہ کتاب کے اندر سے لکھنا ہے،
یہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس صفحے میں جو ہے پہلی لائن. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول میں آپ نے لکھنا ہے کہ معمول تھا کہ جب کبھی سفر فرماتے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ کے پاس جاتے اور سفر سے واپس آتے تو جو شخص سب سے پہلے خدمت میں حاضر ہوتا وہ بھی حضرت فاطمہ ہی ہوتی. یہ آپ نے اس کے اندر لکھ لینا ہے. اور اس کے بعد آپ نے دوسری ہیڈنگ دینی ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا آنا. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد آپ نے اس ہیڈنگ میں لکھنا ہے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے نشان، یہ حضرت فاطمہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے، ان کی پیشانی کو چومتے اور اپنی نشست گاہ سے ہٹ کر اپنی جگہ بٹھاتے. تو اس ہیڈنگ کے اندر آپ نے یہ لکھ لینا ہے. اور آخری جو ہیڈنگ ہے وہ آپ نے دینی ہے اولاد سے محبت. تو اولاد سے محبت کے اندر آپ نے لکھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت سے ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے اولاد سے محبت کا درس ملتا ہے. تو یہ آپ نے اس کے اندر لکھ لینا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت سے ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ان کی سیرت سے اولاد سے محبت کا درس ملتا ہے. تو ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ اس سوال کے کرنے اور اس سوال کا مقصد کیا ہے. تو یہ سوال نمبر 6 ہمارا حل ہو گیا ہے. اب ہم آگے پڑھتے ہیں، سوال نمبر 7 اب آگے آ جائے گا. تو آگے یہاں پر تو بیٹی کے ساتھ محبت کا ذکر کیا گیا ہے، جبکہ اس سے آگے ہمیں آپ کے نواسوں حضرت حسن اور حسین سے محبت کا درس ملتا ہے، اور خصوصاً حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے کیا فرمایا اس کا ہمیں درس مل رہا ہے. یہ بھی ہمیں نبی علیہ السلام کی عادت سے پتہ ہے، نہ کہ اپنی بیٹی سے محبت فرماتے بلکہ بیٹی کے بیٹوں سے بھی، یعنی اپنے نواسوں سے، اپنی نواسیوں سے بھی محبت فرماتے تھے، اپنے داماد سے بھی محبت فرماتے تھے، اپنی اولاد سے انتہائی محبت کرتے تھے. تو حسنین سے بے انتہا محبت تھی. حسنین کا مطلب ہے حضرت حسن اور حضرت حسین. فرماتے تھے تو نبی علیہ السلام فرماتے تھے یہ میرے گلدستے ہیں، پھولوں کے گچھے، تو یہ میرے گلدستے ہیں. حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے جاتے تو فرماتے کہ میرے بچوں کو لے آنا. وہ صاحبزادوں کو جب لاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چومتے اور سینے سے لپٹا لیتے. ایک دفعہ مسجد میں خطبہ فرما رہے تھے، ٹھیک ہے، اتفاق سے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرخ کپڑے پہنے ہوئے آئے. کم سنی کی وجہ سے، کم عمری کی وجہ سے ہر قدم پر لڑکھڑاتے جاتے تھے، صحیح طرح چل نہیں سکتے تھے کیونکہ چھوٹی عمر تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضبط نہ کر سکے، یعنی برداشت نہ کر سکے، ممبر سے اتر کر گود میں اٹھا لیا. تو ممبر وہ اونچی جگہ ہوتی ہے جہاں پر امام یا خطیب بیٹھ کر جو خطبہ یا جو ہے تبلیغ کرتے ہیں یا بیان کرتے ہیں، وہ ممبر ہوتا ہے جو مسجد کے اندر ہوتا ہے. تو ممبر سے اتر کر آپ نے گود میں اٹھا لیا اور اپنے سامنے بٹھا لیا. پھر فرمایا خدا نے سچ کہا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہیں. تو یہاں پر بتا دیے کہ دیکھیں وہ بیان کر رہے تھے، اصلاح کی بات خطبہ کر رہے تھے، تو لیکن ان سے ضبط نہ ہوا، برداشت نہ ہوا، تو اپنے وہ نواسے کو دیکھا لڑکھڑاتا ہوا اور دیکھ لیا کہ کہیں یہ گر نہ جائے، تو ممبر سے اتر کے خود ان کو پیار آیا، پیار میں گود میں بٹھا لیا اور فرما دیا کہ دیکھیں آزمائش ہے، مال بھی آزمائش ہوتا ہے اللہ کی طرف سے اور اولاد بھی آزمائش ہوتی ہے. اور یہ دونوں اللہ تعالیٰ نے دیتے تو ہیں اللہ تعالیٰ، لیکن آزمائش کے طور پر بھی بعض اوقات دیتے ہیں. مال کی آزمائش یہ ہے کہ اس کو تم اللہ کی راہ میں کتنا خرچ کرو گے، اور اولاد دے دی تو اولاد کی وجہ سے تم دین سے نہ ہٹ جاؤ، دین میں کمی نہ کر دو. تو یہ آزمائش ہوتی ہے دونوں اور اللہ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ اس آزمائش میں کتنا پورا اترتا ہے. تو فرمایا کرتے تھے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا ہے اور میں اس کا ہوں، خدا اس سے محبت رکھے جو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھتا ہے. یہ آپ نے نوٹ کر لینا ہے. یہاں پر ہی ہمیں سوال کے جواب میں ایک ہیڈنگ میں ہم نے یہ لکھنا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ حسین میرا ہے اور میں اس کا ہوں، خدا اس سے محبت رکھے جو حسین سے محبت رکھتا ہے. ایک دفعہ امام حسین یا امام حسن دوش مبارک یعنی کاندھے پر، کاندھا جو ہوتا ہے اس پر بیٹھ کر سوار تھے. کسی نے دیکھا تو کہا کیا سواری آت آئی ہے، کہ کیسے بچے ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک پر بیٹھے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوار بھی کیسا ہے، کہ کتنا، یعنی کہ سوار بھی تو اچھے ہیں نا، یعنی میرے نواسے بھی تو اچھے ہیں. ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہیں دعوت میں جا رہے تھے، امام حسین رضی اللہ عنہ راہ میں کھیل رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر ہاتھ پھیلا دیے، وہ ہنستے ہوئے پاس آ کر نکل جاتے تھے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پکڑ لیا. تو وہ دوڑ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پکڑ لیا اور ایک ہاتھ ان کی تھوڑی پر اور ایک سر پر رکھ کر سینے سے لپٹا لیا. پھر فرمایا حسین میرا ہے اور میں اس کا ہوں. تو یہ بتا دیا کہ حسین میرا ہے اور میں اس کا ہوں. اکثر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں لیتے اور ان کے منہ میں منہ ڈالتے، ان کو پیار کرتے اور فرماتے کہ خدایا میں اس کو چاہتا ہوں اور اس کو بھی چاہتا ہوں جو اس کو چاہے. یعنی میں اس سے بھی محبت کرتا ہوں جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہے. تو یہاں پر ہمارا سوال دیکھتے ہیں، سوال نمبر 7. یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے حضرت امام حسین کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا تھا. تو اس کے بارے میں بھی آپ اسی طرح جواب کے شروع میں یہی بات لکھیں گے جو آپ نے سوال نمبر 6 کے شروع میں لکھی. سیرت النبی میں شامل مضمون اخلاق نبوی میں مولانا شبلی نعمانی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے محبت کو بیان کیا ہے. اور اس کے بعد آپ نے سوال نمبر 7 میں یہ 3 ہیڈنگز نوٹ کر لینی ہے: امام حسین سے محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور اولاد سے محبت. تو امام حسین سے محبت کے اندر آپ یہاں سے کتاب سے ہی لکھیں گے کہ یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ حسنین سے بے انتہا محبت فرماتے تھے کہ یہ میرے گلدستے ہیں. اور حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے جاتے تو فرماتے کہ یہ میرے بچوں کو لانا. وہ صاحبزادوں کو لاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چومتے اور سینے سے لپٹاتے. تو یہ آپ لکھ لیں گے کس سے؟ امام حسین سے محبت کے اندر. تو یہاں پر آپ نے اس سوال کی پہلی ہیڈنگ میں جو امام حسین سے محبت ہے وہ والا پیراگراف لکھنا ہے. اور دوسرا آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں آپ نے یہاں پہ نشان لگا ہوا ہے، آپ نے یہ لکھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ حسین میرا ہے اور میں اس کا ہوں، خدا اس سے محبت رکھے جو حسین سے محبت رکھتا ہے. تو یہ حدیث مبارکہ آپ نے لکھ لینی ہے. تو 2 ہیڈنگز آپ کی ہوگی، ایک امام حسین سے محبت اور ایک آپ نے حدیث مبارکہ یہاں پر لکھ لینی ہے. اور اس کے بعد آپ نے تیسری ہیڈنگ دینی ہے کہ اولاد سے محبت. تو اولاد سے محبت کے اندر آپ نے آسانی سے یہ لکھ لینا ہے کہ حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہمیں اپنی اولاد سے محبت کا درس ملتا ہے. تو حسنین رضی اللہ عنہما سے محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہمیں اولاد سے محبت کا درس ملتا ہے. تو یہ 2 سوال آپ کے حل ہو جائیں گے. تیسرا سوال ہم پڑھتے ہیں اور یہ پیراگراف آخری سے پہلے والا اور آخری پیراگراف بھی ہم پڑھتے ہیں اور اس میں سوال نمبر 8 جو ہے وہ ہمارا حل ہو جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت زینب کے شوہر ابو العاص، ان کا نام ہے ابو العاص. ابھی ہم پورے کے پورے واقعے کو پڑھیں گے کیونکہ اس واقعے میں آپ کے ذہن میں بہت سارے سوالات آ سکتے ہیں. وہ کیا سوالات ہوں گے میں آپ کو بتاتا ہوں اور آپ نے خود بھی اپنے ذہن میں اس سوالات کو سوچنا ہے. پھر میں پوری کی پوری بات آپ کے سامنے رکھ دوں گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ واقعہ کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد جو ہیں حضرت زینب کے شوہر جب بدر سے قید ہو کر آئے، جنگ بدر سے قید ہو کر آئے تو فدیے کی رقم ادا نہ کر سکے تو گھر کہلا بھیجا. حضرت زینب نے اپنے گلے کا ہار بھیج دیا. یہ وہ ہار تھا جو حضرت زینب کے جہیز میں حضرت خدیجہ نے ان کو دیا تھا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہار دیکھا تو بےتاب بے چین ہو گئے اور آنکھوں سے آنسو نکل آئے. پھر فرمایا صحابہ سے کہ اگر تمہاری مرضی ہو تو ہار زینب کو بھیج دوں. سب نے بصر و چشم یعنی خوشی سے منظور کر لیا. اس میں پورے کے پورا ایک واقعہ ہے اور یہی ہمارا سوال بھی ہے. واقعہ کچھ اس طرح ہے، واقعے کو آپ پہلے سمجھ لیو، میں پوری بات بھی یہاں پر کر دیتا ہوں کہ یہ واقعہ اس طرح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو داماد ان کا نام تھا ابو العاص. وہ حضرت زینب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی ہیں. حضرت زینب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں اور ابو العاص آپ کے داماد ہیں. تو حضرت زینب کے جو شوہر یعنی ابو العاص ہیں وہ جنگ بدر میں قید ہو کر آئے. تو یہاں سے تو ہمیں ایک اشکال یعنی کہ ایک ہمارے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت زینب تو نبی علیہ السلام کی بیٹی ہیں اور حضرت زینب کے شوہر جنگ بدر میں کیوں قید ہو کر آئے؟ قید ہو کر تو وہ آتا ہے جو مشرکین میں سے تھا. تو کیا ابو العاص مشرک تھے؟ تو یہ ایک سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے. اور کیونکہ آگے کیونکہ کہہ رہے ہیں کہ تو فدیے کی رقم ادا نہ کر سکے. فدیہ وہ رقم ہوتی ہے جو کسی قیدی کی رہائی کے لیے ادا کی جاتی ہے. اس کا مطلب ہے جب جنگ بدر میں حضرت زینب کے شوہر جو ہیں وہ
قید ہو کر آئے تو ان کے پاس اتنی رقم نہیں تھی کہ وہ رقم ادا کریں اور قید سے چھوٹ جائیں. تو جو قیدی ہوتے ہیں وہ رقم ادا کرتے تھے تو تب وہ قید سے چھوٹتے تھے. تو ان کے پاس پیسے نہیں تھے تو انہوں نے گھر کہلا بھیجا کہ آپ پیسوں کا بندوبست کریں. تو حضرت زینب کے پاس تو پیسے نہیں تھے. ان کے پاس ایک گلے کا ہار تھا جو حضرت ختیجہ نے ان کو ان کی شادی میں جہیز کے وقت دیا تھا. انہوں نے وہ گلے کا ہار بھیجا فدیے کے طور پر کہ یہ لے لیں اور میرے شوہر کو چھوڑ دیں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ ہار دیکھا تو بے چین ہو گئے اور آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور صحابہ سے یہ کہا کہ اگر تمہاری مرضی ہو، ٹھیک ہے، اگر تمہاری مرضی ہو تو یہ میں زینب کو ہار دوبارہ بھیج دوں، میں یہ ہار نہیں لینا چاہتا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ تو آپ پر جان نچھاور کرتے تھے، تو ایک ہار کیا چیز تھی. تو سب نے خوشی سے قبول کر لیا اور کہا آپ بے شک جو ہے وہ یہ ہار بھیج دیں. تو یہاں سے ایک تو ہمیں اولاد سے محبت کا درس ملتا ہے کہ حضرت زینب کے ہار کو دیکھ کر آپ بے چین ہو گئے اور کہا میری بیٹی نے اپنا وہ ہار جو جہیز میں دیا گیا تھا وہ اپنے شوہر کے لیے وہ دے رہی ہے. تو ان سے ضبط نہ ہو سکا، برداشت نہ ہو سکی، تو آپ نے وہ ہار ان کو واپس بھیج دیا اور ان کے شوہر کو آزاد کر دیا. اب یہاں سے ہمیں جو اشکال ہمارے ذہن میں آتا ہے ہم اس کا جواب یہاں پر ہم پڑھ لیتے ہیں. تو ہم جانتے ہیں کہ حضرت زینب اور ان کے جو شوہر ہیں جو جنگ بدر میں قید کیوں ہوئے تھے. یہاں پر ہمیں بات ابھی سمجھ آ جائے گی کہ زینب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سب بیٹیوں میں سب سے بڑی تھی، جو نبوت اظہار سے یعنی نبی علیہ السلام کا جو نبوت کا اظہار تھا اس سے 10 سال پہلے پیدا ہوئی تھی. تو اس کا مطلب ہے نبی علیہ السلام نے ابھی نبی ہونے کا دعویٰ یعنی اظہار نبوت نہیں کیا تھا، وہی نازل نہیں ہوئی تھی، اس سے 10 سال پہلے پیدا ہوئی تھی. تو کم سنی کم عمری میں ہی یعنی نبوت سے قبل نبی علیہ السلام کو ابھی وہی نازل نہیں ہوئی تھی. تو اس سے قبل ان کی شادی جو ہے ان کے خالہ زاد بھائی ابو العاص کے ساتھ ہو گئی تھی جو ختیجہ کے جو حقیقی بہن کے بیٹے تھے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبوت کے منصب پر فائز ہونے کے بعد زینب بھی اسلام لے آئی. تو حضرت زینب تو اسلام لے آئی لیکن ہجرت کا سفر زینب نے اپنے شوہر کے بغیر کیا. تو مدینہ جو ہجرت کی تھی وہ حضرت زینب نے اپنے شوہر کے بغیر، کیونکہ ابھی شوہر مسلمان نہیں ہوئے تھے، حضرت زینب صرف مسلمان ہوئی تھی کیونکہ وہ اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، اس لیے مکہ میں وہ رہ رہے تھے. ابو العاص مشرکین کے ساتھ غزوہ بدر میں شریک ہو گئے. جو غزوہ بدر لڑا گیا تو انہوں نے مشرکین کی طرف سے لڑائی کی اور دوسرے قیدیوں کے ساتھ یہ بھی گرفتار کیے گئے جنہیں بعد میں آپ کو میں نے بتایا کیوں رہا کر دیا گیا. جس کے بعد زینب بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شوہر مکہ روانہ ہو گئے اور وہاں سب کچھ جو حساب تھا جو لینا دینا تھا وہ ختم ہوا. اور جب کسی کا مطالبہ باقی نہ رہا تو اہل قریش کے سامنے علانیہ مسلمان ہو گئے. تو پھر یہ دوبارہ بعد میں مسلمان ہوئے، تو بعد میں مسلمان ہو گئے اور مدینہ منورہ ہجرت کی اور باقی زندگی زینب نے اپنے شوہر کے اسلام لانے کے بعد ان کے ساتھ مدینے میں گزاری تھی جو 1 یا سوا سال کی تھی. تو 8 ہجری میں زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ نبی علیہ السلام کی وحی نازل ہونے سے پہلے یہ جو مشرکین مکہ کی طرف سے لڑے تھے اس وقت مسلمان نہیں ہوتے. حضرت زینب مسلمان ہو گئی تھیں لیکن جب یہ غزوہ بدر لڑا گیا تو اس میں یہ قید ہو کر آ گئے تھے کیونکہ مشرکین کی جانب سے لڑے تھے. پھر ان کو رہا کر دیا گیا. بعد میں یہ گئے مکہ میں، سارے مشرکین مکہ کے سامنے انہوں نے جو ہے اپنے اسلام لانے کا اعلان کر دیا اور واپس آ گئے. تو ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے یہاں سے کہ جو اشکال ہمارے ذہن میں تھا، جو سوال تھا، وہ حل ہو گیا ہے. بعد میں مسلمان لے آئے اور باقی زندگی انہوں نے اسلام کے اوپر گزاری اور اسلام کی حالت میں یہ فوت ہوئے تھے. تو یہاں پر ہمیں اب سوال دیکھتے ہیں. سوال یہ تھا، سوال نمبر 8، کہ حضرت زینب نے اپنے شوہر کی رہائی کے لیے فدیے کے طور پر کیا چیز ارسال فرمائی تھی. ایک تو ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے گلے کا ہار، لیکن ہم نے کیونکہ یہاں پر ہیڈنگز بنانی ہے تو سب سے پہلے ہم نے یہی لکھنا ہے جواب کے اندر کہ سیرت النبی میں شامل مضمون اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں مولانا شبلی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے محبت کو بیان کیا ہے. اور اس کے اندر آپ پہلی ہیڈنگ دیں گے حضرت زینب کے شوہر. ٹھیک ہے، حضرت زینب کے شوہر میں آپ یہاں سے کتاب کے اندر لکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت زینب کے شوہر، اور بریکٹس میں آپ لکھ لیں ابو العاص، جنگ بدر میں قید ہو کر آئے تو فدیے کی رقم ادا نہ کر سکے تو گھر کہلا بھیجا. یہاں پر آپ یہاں تک لکھ لیں اور اس کے بعد آپ لکھ لیں، یہاں پر ہیڈنگ دیں گے گلے کا ہار. تو اس کے اندر آپ لکھیں گے کہ حضرت زینب کے شوہر جب بدر سے قید ہو کر آئے اور فدیے کی رقم ادا نہ کر سکے گھر کہلا بھیجا. یہ تو آپ نے اوپر لکھ لی. اس کے بعد لکھیں گے حضرت زینب نے اپنے گلے کا ہار بھیج دیا. یہ وہ ہار تھا جو حضرت زینب کے جہیز میں حضرت ختیجہ نے ان کو دیا تھا. یہاں تک آپ لکھیں گے.
ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے آخری ہیڈنگ دینی ہے اولاد سے محبت. اولاد سے محبت کے اندر آپ نے اس سے نیچے والی لائن لکھنی ہے. آپ لکھنا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہار دیکھا تو بےتاب ہو گئے اور آنکھوں سے آنسو نکل آئے. پھر صحابہ سے فرمایا کہ اگر تمہاری مرضی ہو تو ہار زینب کو بھیج دوں. سب نے بصر و چشم منظور کیا. تو یہ آپ اس اولاد کے محبت کے اندر آپ نے آخری بات لکھ دینی ہے. تو آپ نے ان ہیڈنگز کو غور سے دیکھنا ہے، اور اگر سمجھ نہ آئے تو اس ویڈیو کو 2-3 دفعہ دوبارہ آپ جو ہے پیچھے کر کے دیکھ سکتے ہیں. اور اچھی طرح آپ نے اب دیکھیں ایک پیراگراف ہے لیکن اس کے اندر 3 ہیڈنگز ہم نے بنا لی ہیں اور اوپر ہم نے حوالہ بھی دے دیا. تو آپ نے اسی پیراگراف کے اندر 3 ہیڈنگز بنا کر کتاب کی بات ہی لکھیں جس سے آپ کو فائدہ ہوگا. تو یہ سوال آپ کا حل ہو جائے گا. تو اب ہمارے جو مشقی سوالات ہیں، مختصر سوالات، وہ حل ہو چکے ہیں. تو آخری ہم ایک پیراگراف اور پڑھتے ہیں، ایک واقعہ پڑھ لیتے ہیں جس سے ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں اولاد سے محبت کا ایک اور درس ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نواسی تھی، یعنی بیٹی کی بیٹی. تو حالت نزع میں تھی، یعنی موت کے وقت ان کے قریب تھا، موت کا وقت تھا. صاحبزادی نے بلایا، آپ کی بیٹی نے آپ کو بلایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. تو لڑکی اس حالت میں آغوش مبارک میں رکھ دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ان کو رکھ دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حالت دیکھی تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رحم ہے جس کو خدا نے اپنے بندوں کے دلوں میں ڈال دیا ہے. حضرت ابراہیم جو آپ کے بیٹے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آبدیدہ غمزدہ ہو کر فرمایا تھا آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، دل غمزدہ ہو رہا ہے، دل غمگین ہے، لیکن منہ سے ہم وہی باتیں کہیں گے جس کو خدا پسند کرتا ہے. ایک تو یہ بتا دیے صبر ہے، یہاں پر نبی علیہ السلام کے صبر اور استقامت کا یہ درس ملتا ہے کہ آپ کی نواسی آپ کی گود میں ڈال دی گئیں، وہ موت کے وقت ان کا قریب تھا، آپ کے بیٹے آپ کے پاس تھے، حضرت ابراہیم چھوٹے تھے تو ان کو دیکھا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. صحابہ نے کہا آپ تو نبی ہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہا یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک جو دل میں محبت ہے وہ ڈال دی اولاد سے، تو آنسو تو نبی کے بھی آ سکتے ہیں اور اس کا دل بھی غمزدہ ہو سکتا ہے. لیکن ہم اس واقعے میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہم برداشت صبر کریں گے اور ہم وہی بات کریں گے، منہ سے کوئی ایسی بات نہیں نکالیں گے جس کو خدا پسند نہیں کرتا. ہم وہی بات کریں گے کہ جس کو خدا پسند کرتا ہے. تو صبر کا بھی ملتا ہے یا ہمیں درس، اور ساتھ ساتھ اولاد سے محبت کا بھی درس ملتا ہے. تو یہ سبق ہمارا پورا ہو گیا. اس میں ہم نے یہ سارے کے سارے سوالات بھی ہم نے کر لیے ہیں. جملے مکمل کریں یہ آپ نے خود کرنا ہے. یہاں پر آپ کو الف بے جیم دال ہے واو زے اور ہے آپ کو نظر آ رہا ہے. تو یہ آپ نے یہاں پر جملے مکمل کرنے ہیں اور یہاں پر جو خالی جگہیں خود پر کرنی ہے، یہ بھی آپ کا گھر کا کام ہے. تو گھر کے کام میں آپ نے سوال نمبر 6 اپنی نیٹ کاپیز پر، سوال نمبر 7 اور 8 اور جملے مکمل کریں. یہاں پر آپ کتاب پر ہی لکھ لیں. تو یہ آپ نے کرنا ہے. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم یہاں پر ایک سوال ہے، اس کے بعد ایک گرامر کا سوال ہے، وہ انشاءاللہ اس سبق کا حل کریں گے. اور ایک لیکچر میں ہم جو ہے الادہ ہم دیکھیں گے کہ جو ایک سوال آتا ہے ہمارے بورڈ کے پیپرز میں کہ کسی متن کو دیا جاتا ہے اور سیاق و سباق کے حوالے سے تشریح کا سوال ہوتا ہے، اور یہاں پر سوال نمبر 3 یہ آپ کو نظر آ رہا ہے. تو اس سوال کو بھی ہم دیکھیں گے کہ ہم کس طرح کریں تاکہ ہمارا سارے کا سارا جو بورڈ کا پیپر ہم نے شروع کیا تھا ابتدا میں کلاس کے اندر، اور بتایا تھا میں نے آپ کو کہ کیسے آپ نے اس پیپر کو لے کر چلنا ہے. ہم نے ایم سی کیوز کو دیکھا اور ساتھ ساتھ ہم نے پھر مشقی سوالات بھی دیکھ لیے، اس کی پریزنٹیشن دیکھ لی. اب یہ سوال ہے اس کو بھی ہم انشاءاللہ حل کر لیں گے تاکہ ہم ساتھ ساتھ کسی بھی سبق کے اندر جتنے بھی ہمارے ذہن میں سوالات آتے ہیں جو امتحانی نقطہ نظر سے ہیں اس کو بھی حل کر لیں. تو مجھے امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا. اگر کوئی سوال ہے تو آپ مجھ سے جو ہے میرے واٹس ایپ نمبر پر وہ سوال کر کے اس کا جواب آپ پوچھ سکتے ہیں. تو آپ نے محنت کرتے رہنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں، سلامت رہیں. اللہ حافظ.